السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 128 ہے، جس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 103 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کل اللہ رب العالمین نے شکار کا تذکرہ کیا تھا کہ احرام کی حالت میں کیا عمل کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور اگر کوئی احرام کی حالت میں شکار کر لے تو اس کی سزا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کل ہمارے سامنے کیا۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کے آگے کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے احل لکم صید البحر وطعامہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال کیا ہے سمندر کے شکار کو اور اس کے کھانے کو، متاعا لکم وللسیارہ، یہ تمہارے لیے فائدے کا سامان ہے اور مسافروں کے لیے، یعنی سفر کی حالت میں سمندر کا یہ کھانا پینا تمہارے لیے فائدے کا سامان ہے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تمہارے اوپر خشکی کا شکار حرام ہے جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی احرام کی حالت میں شکار حرام ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، وہاں پر تمہیں لے جایا جائے گا میدان محشر میں، اس اللہ کے سامنے جانے سے ڈرو۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ رب العالمین نے بیت اللہ الحرام کو لوگوں کے لیے عزت کی، کھڑے رہنے کی جگہ، وہاں پر اپنے معاش کو، اپنے کمائی کو تلاشنے کی جگہ بنایا ہے۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے، حرمت والے جو 4 مہینے بنائے ہیں اسے بھی عزت دی ہے۔ والہدی والقلائد، اور وہ جانور جو لے کر جائے جاتے ہیں قربانی کے لیے حج کے اندر، اسی طریقے سے وہ جانور جن پر پٹے پہنا دیے جاتے ہیں، قلادہ پہنا دیا جاتا ہے، نشان لگا دیا جاتا ہے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت و احترام والی چیز بنایا ہے۔ کعبہ عزت کی جگہ ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو عزت والا مہینہ بنایا ہے، اسی طریقے سے قربانی کے جانور اور وہ قلادہ لگے ہوئے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے احترام کی چیز بنایا ہے۔ ذالک، وہ اس لیے کہ لتعلموا، تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کعبہ کی اہمیت کو بتا رہا ہے، 4 وہ جو حرمت والے مہینے اس کی اہمیت کو بتا رہا ہے، تاکہ مسلمان اس کی اہمیت کو سمجھے۔ ما علی رسول الا البلاغ، رسول کا کام ہے پہنچانا، رسول اس کائنات میں آئے ہیں پہنچانے کے لیے، آپ کا کام ہے پہنچانا، دین بتانا۔
اس کے بعد واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ رب العالمین جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم دکھاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی بھی معاملہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہا ہے، قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خبیث اور طیب چیز کبھی بھی ایک جیسی ایک برابر نہیں ہو سکتی، یعنی جو غلیظ ہے، گندا ہے، حرام ہے، اور جو پاکیزہ حلال ہے، وہ کبھی بھی ایک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے خبیث زیادہ ہو، چاہے گندگی زیادہ ہو، پر وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی حلال سے بہتر کبھی نہیں ہو سکتی۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو عقل والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی اگر اللہ سے ڈرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ سے نہیں ڈرو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہا ہے، کیونکہ ان آیات میں اب جو آگے تک صورتیں آئیں گی نا، سورہ مائدہ ہے، آل عمران ہے، سورہ انعام ہے، ان میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں، کیا کرو کیا نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر اللہ اس کے بارے میں بتا دے تو تمہیں برا لگے گا، یعنی بہت زیادہ سوالات کرنا، باریکیوں میں جانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اگر تم سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر بھی کر دیتا، یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا باریکی میں جانا، صحابہ کرام بھی کچھ سوال کرنے لگے، اللہ کے نبی نے کہا کہ حج فرض ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیا، فرض ہے، اللہ نے بتا دیا، بات ختم، کہا ہر سال فرض ہے کیا، ہر سال کرنا ہے کیا، ہر سال جانا ہے کیا، اللہ کے نبی خاموش رہے، 3 بار پوچھا، آپ خاموش رہے، پھر آپ نے کہا اگر میں ہاں بول دیتا نا اللہ اس کو جائز، اس کو واجب قرار دے دیتا کہ ہر سال حج کرنے جانا پڑے گا، اور تم کر نہیں پاتے، اس لیے بہت زیادہ سوالات کرنے سے بچو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہے نہیں اللہ کے نبی موجود ہیں تب تو زیادہ بچو، ورنہ اللہ حکم نازل کر دے گا۔ عفا اللہ عنہا، پر جو گزر چکا اللہ نے معاف کر دیا، یعنی جو گزر گیا معاف کر دیا، پر آگے ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور بردباری والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعتبار سے فیصلے نہیں کرتا، تمہاری جلد بازی کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بردباری سے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہر فیصلہ سوچا سمجھا ناپاتلا ہوتا ہے، اس فیصلے کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، تم سے پہلے بھی لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے اور بعد میں اس کا انکار کر دیا، جیسے بنی اسرائیل تھے نا، قربانی کا جانور کیسا ہو، رنگ کیسا ہو، چلتا کیسا، دکھتا کیسا، باریک سے باریک گلیوں میں جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سے پہلے قوموں نے بھی بہت سوالات کیے اور بعد میں اس کا انکار کر دیا، یعنی سوال کرتے جواب آتا عمل نہیں کرتے، ایسا تم نہ کرنا۔ ما جعل اللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس وقت کے اس دور کے جاہلوں کی ایک بات کو بتا رہا ہے کہ وہ لوگ کچھ جانوروں کو اسپیشل اللہ کے علاوہ غیروں کے نام پر نیاز دیا کرتے تھے، یہ فکس ہے اس بت کے نام پر ایسا کریں گے، اس بت کے نام پر ایسا کریں گے، انہوں نے کچھ اسپیشل جانور بنا لیے تھے۔ اللہ ان جانوروں کا تذکرہ کر رہا ہے، ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ رب العالمین نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی سائبہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی وسیلہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی حام بتایا ہے۔ آگے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان لفظوں کا معنی کیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی اسپیشل جانور نہیں بنائے کہ ان کو اس کے نام پر کرو، ان کے اس کے نام پر کرو، جو قربان کرنا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر ہونا چاہیے۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر الزامات لگاتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں زیادہ تر بے عقلیں ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے جانوروں کو تقسیم کر دیتے ہیں، یہ ان کے لیے، یہ ان کے لیے، ان کے لیے، جو ہے سب اللہ کا ہے، قربانی سب اللہ کے لیے، عبادت سب اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر یہ ساری قربانیاں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہوا آج کی ہماری اس کلاس کا ترجمہ آیتوں کا۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، کہ آج کی آیتوں میں سے کون سے الفاظ ہیں جو مشکل ہیں؟ مشکل الفاظ، البحر، سی، سمندر، طعامہ، اٹس فوڈ، اس کا کھانا، جو سمندر کا کھانا ہے، للسیارہ، دا ٹریولرز، سفر کرنے والے مسافر، تحشرون، یو ول بی گیدرڈ، تمہیں جمع کیا جائے گا، تمہیں جمع کیا جائے گا، وہاں لے جایا جائے گا اس جگہ پر۔ جعل اللہ، اللہ has made، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، قیاماً، اسٹینڈنگ، کھڑے ہونے کی جگہ، تعظیم کی جگہ، عزت کی جگہ، قلائد، دا گارلینڈس، ایسے جانور
جن کو قلادہ پہنایا جائے. اسی سے جو ہمارے یہاں ورڈ یوز ہوتا ہے نا تقلید, مطلب ہوتا ہے قلادہ پہنانا, کسی کو پٹا پہنانا. اللہ تعالیٰ قلائد کا لفظ استعمال کرتا ہے, اور آپ دیکھیں گے تو اکثر یہ لفظ قرآن میں جہاں بھی استعمال کیا ہے جانوروں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ انہیں باقاعدہ ایک پٹا پہنایا جاتا تھا پہچان کے لیے, یا اسی لیے کہ جب پہنا دیا گیا, جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے یہاں اونٹوں کو یا گھوڑوں کو پہنایا جاتا تو اس کو پکڑ کر جو چاہے اس کو چلے, اس کے پیچھے پیچھے وہ لوگ چلنے لگتے ہیں. تو قلائد مطلب وہ جانور جس پر قلادہ پہنا دیا گیا ہو, پٹا پہنا دیا گیا ہو. تبدون, یو ریویل, اور اسی کے اپوزٹ ورڈ ہے تکتمون, یو کنسیل. تبدون جو تم دکھاتے ہو, تکتمون جو تم چھپاتے ہو. اعجبکا, امپریس یو, تمہیں پسند آئے, تمہیں امپریسیو لگے, تمہیں اچھا لگے, بہتر لگے. تبدا لکم, شون ٹو یو, تمہیں دکھا دیا جائے, تم پر ظاہر کر دیا جائے. یعنی سوال بہت کر رہے ہو نا, اللہ تم پر ظاہر کر دے. تسوکم, ڈسٹریس یو, تمہیں پسند نہیں آئے گا, تمہیں برا لگے گا, تمہیں خراب لگے گا. اب یہاں پر وہ جو ورڈز آئے تھے ان کا میں اردو ترجمہ آپ کو بتا دوں. بحیرہ, ایسا جانور جس کا دودھ دوہنا وہ لوگ بند کر دیتے تھے, یعنی دودھ نہیں نکالتے تھے. ایسی مادہ جانور جس کا دودھ نکالنا بند کر دیتے, اس کا دودھ نہیں نکالیں گے, یہ ہمارے فلاں بت کے نام پر قربان کی جائے گی. بحیرہ. سائبہ, جانور فکس کر لیتے تھے کہ اب اس کی کوئی سواری نہیں کرے گا, اب یہ ہمارے فلاں بت کے نام ہے, اس کی کوئی سواری نہیں کرے گا, اس کا نام سائبہ رکھ دیتے تھے. اسی طریقے سے بحیرہ, ایسا جانور جس کا دودھ نہیں نکالتے تھے, دودھ نہیں دوہتے تھے, یہ ہمارے فلاں جانور کے نام ہے. وسیلہ, ایسی اونٹنی جس کو ایک کے بعد ایک دو مادہ جانور پیدا ہو جائیں, یعنی اونٹنی سے کنٹینیو دو اونٹنی پیدا ہو جائے, اسے وہ کہتے تھے وسیلہ. یہ ہمارے فلاں بت کے نام ہے, اس کو کوئی قربانی میں استعمال نہیں کرے گا, کہیں اور کھانے پینے میں استعمال نہیں کرے گا. اور حام, ایسا اونٹ جس کے بہت سارے بچے ہو چکے ہوں, بہت سارے جانور جس سے پیدا ہو چکے ہوں, یعنی جس کی نسل میں بہت سارے اونٹ پیدا ہو جائے, اسے حام کہا جاتا تھا. اصل میں یہ الفاظ اس دور میں استعمال کیے جاتے تھے اس اعتبار سے کہ وہ لوگ جب یہ نام دے دیا کرتے تھے تو یہ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ بحیرہ ہے, مطلب اس کو قربان نہیں کرنا ہے, یہ سائبہ ہے, یہ وسیلہ ہے, یہ حام ہے. ان کے میننگ سے زیادہ یہ اہمیت رکھتا تھا کہ اس صفت کا, اس کوالٹی کا اگر جانور ہے تو یہ بتوں کے نام پر جائے گا, اللہ کے نام پر یا کسی اور نام پر نہیں جائے گا, اس کی سواری نہیں کرنا ہے, اس کو استعمال نہیں کرنا ہے. یعنی انہوں نے اپنے اعتبار سے بہت سارے جانور بنا لیے تھے, ان جانوروں کو الگ کر دیا تھا کہ اب اسے کہیں پر بھی قربان نہیں کیا جائے گا. اب اس کے بعد تدبر. آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا, آج کی آیتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا, یا ہم کیا تدبر کر سکتے ہیں, کیا غور کر سکتے ہیں آج کی آیتوں پر. نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے ہر پاکیزہ چیز کو حلال کیا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ نے کچھ نہیں چھوڑا, جو پاکیزہ, جو بہتر, جو اچھا, اللہ نے سب حلال کر دیا, کچھ نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے. جو ہم کھاتے پیتے نا, کبھی اس پر غور کرنا, ہر چیز پاکیزہ اسلام میں حلال. فطرت ہے نا, یہ دین فطرت ہے, فطرت کے مطابق ہے. آدمی اگر نان ویج کھاتا ہے فطرت کے مطابق ہے. اس دنیا میں کئی ایسے خطے, کئی ایسے ایریاز ہیں, کئی ایسے ملک ہیں کہ وہاں پر اگر وہ سی فوڈ نہ کھائیں مر جائیں گے, جی نہیں پائیں گے. ان کو جتنی ہیٹ چاہیے بدن میں, جتنی طاقت, قوت اور پروٹین چاہیے, وہ ان کو نان ویج سے ہی ملتا ہے. ویج کھائیں گے مر جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اسے ویج بھی کھانا ہوگا, نان ویج بھی کھانا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر پاکیزہ چیز کو حلال کر دیا, ہر طیب چیز کو حلال کر دیا. یہ بات ہمیں آج کی آیت سے پتہ چلتی ہے. نمبر 2, اللہ تعالی مومن کو پریشانیوں سے بچاتا ہے, اسی لیے اللہ نے مردہ مچھلی کو بھی حلال کر دیا. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیے رحمت کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ حرج میں نہ آئے. اب اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جیسے سارے جانور ذبح کرتے ہو مچھلی کو بھی ذبح ہی کرنا پڑے گا, مچھلی کو ذبح کرنا آسان ہے, پانی سے نکالنا, کتنی دیر وہ زندہ بچے گی, لائیں گے گھر بچے گی کہ نہیں بچے گی, مارکیٹ میں کیسے لائیں گے, خریدیں گے کیسے, اتنی ساری پریشانیاں تھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو کہا کہ مردہ حرام, پر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حلال قرار دے دیا کہ مچھلی مردہ حلال ہے, مچھلی کو مردہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ہوتا ہی ہے نا, آج فش کیسی لاتے ہیں مارکیٹ کے اندر, مردہ رہتی ہے, لاتے ہیں, کھاتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ مومن کو حرج سے, پریشانی سے بچاتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حلال کیا. اب اس میں ایک اور پوائنٹ آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اسی پوائنٹ کو بڑا کر سکتے ہیں. اسی لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پر بھی ایمان لانا ضروری ہے.
کئی لوگ ہمارے یہاں آج کل کہتے ہیں نا، آج کل کچھ جاہل ایسے آئے جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن مانتے ہیں، حدیث نہیں مانتے، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف اتنا کہا ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہے، تمہارے لیے کھانا حلال ہے، مچھلی کہاں کہا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردہ حرام ہے، یعنی مردہ کھا نہیں سکتے، مردہ جانور جائز نہیں ہے۔ اس کو حلال کس نے کیا؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2695، اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے اوپر 2 مردوں کو میں حلال کرتا ہوں، اور اس میں سے ایک مچھلی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مچھلی مردہ بھی، اللہ کے نبی نے کہا مچھلی مردہ بھی حلال ہے، تو مچھلی کہاں سے جائز ہوئی؟ حدیث سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث کو آپ الگ نہیں کر سکتے، آپ کو دونوں پر ایمان رکھنا پڑے گا، آپ کو دونوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ کسی ایک کو چھوڑیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن جو ہے اس کی تشریح احادیث ہے، قرآن میں جو شارٹ ہے اللہ کے نبی نے اس کی ڈیٹیل بتائی، اس کی تفاصیل کو بتایا، اس کو بیان فرمایا۔ تو قرآن میں اللہ نے صرف اتنا کہا کہ سمندر کا کھانا حلال ہے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ مردہ جو تمہارے اوپر جائز ہے وہ ایک مچھلی ہے، مچھلی اگر مردہ بھی ہے تو تمہارے اوپر جائز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا زیادہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کتنی آسانیاں کرنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر وہ چیز جو اسے پریشانی دے، تکلیف دے، دشوار لگے، اللہ تعالیٰ نے اسے آسانی کے ساتھ حلال کر دیا تاکہ ایک مومن کو پریشان نہ ہونا پڑے۔ نیکسٹ نمبر 3، میدان محشر کا ڈر انسان کو حرام سے بچاتا ہے۔ قرآن کو آپ کھول کر دیکھیے، میدان محشر کا کتنا تذکرہ کیا اللہ نے۔ اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، میدان میں جمع کیے جاؤ گے، احادیث میں سورج سوا نیزے پر ہوگا، بنا کپڑوں کے رہو گے، ایک میدان میں جمع کیے جاؤ گے، وہاں تمہارا عمل ہوگا، وہاں پر میزان لگایا جائے گا، نیکی بدی کا وزن کیا جائے گا، وزن کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اور زیادہ ڈیٹیل میں سورہ زلزال کو پڑھو جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یاد کرو اس دن کو جس دن زمین میں زلزلہ آ جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، اللہ کے سامنے صفوں میں کھڑے کیے جاؤ گے، نیکی کی تو بتا دیے جائے گا، برائی کی بتا دیا جائے گا۔ اس دن انسان چلائے گا اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے میرے اعمال میں، نامہ اعمال میں تو سب لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب چیز کا حساب ہو رہا ہے۔ تو کل ملا کے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں میدان محشر سے ڈراتا ہے، محشر کے دن سے ڈراتا ہے، حشر کے دن سے ڈراتا ہے، میدان محشر میں جمع ہونے سے ڈراتا ہے کہ وہاں کچھ چھپے گا نہیں، وہاں زبان چلے گی نہیں، وہاں جھوٹ فریب چلے گا نہیں، وہاں جو ہے وہی بتانا پڑے گا، وہاں جو سچ ہے وہی بتانا پڑے گا، وہاں سچ پر عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین آج کی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں جمع کیا جانا ہے، یعنی میدان محشر سے ڈرو، حشر کے دن سے ڈرو، فیصلے کے دن سے ڈرو، حساب کتاب کے دن سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیے جانے سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب تک جواب نہ دو گے، تمہارے نامہ اعمال کا تم جواب نہ دے دو گے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں پاؤ گے۔ نمبر 4، اللہ کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، اس لیے اس کے علم کی عظمت کو جانو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ علیم ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، اس لیے اس کے علم کی اس عظمت کو بندے کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا علیم ہے، وہ میرے دوستوں کو بھی جانتا ہے، وہ میرے دشمنوں کو بھی جانتا ہے، وہ میرے اعمال کو بھی جانتا ہے، وہ میری نیکیوں کو بھی جانتا ہے، وہ میری بدی کو بھی جانتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان لے آئے نا، وہ ریاکاری چھوڑ دے گا، وہ ریاکاری کرنا چھوڑ دے گا، وہ دکھاوا کرنا چھوڑ دے گا کہ 10 کٹ بانٹتے ہیں اس کو 50 جگہ اپلوڈ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے 1000 کٹ بانٹ کر آیا ہے، 2 غریبوں کا علاج کرتے ہیں، اتنا اس کو دکھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی بھر علاج ہی کا کام کرتا ہے، کیونکہ اسے علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم پر یقین نہیں ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، تو اللہ کو کیا بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ تیرے دل کے بھید کو، دل کے رازوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کا تذکرہ کر رہا ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اس کی عظمت کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ کیسا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کیسی عظمت والا ہے، اللہ رب العالمین کیسی طاقت، کیسی قدرت والا ہے، اس بات پر بندہ مومن کو یقین آ جانا چاہیے۔ نمبر 5، کعبہ، اشہر حرم اور قربانی کے جانوروں کی عزت کرنا چاہیے۔ کعبہ،
یقیناً اپنے آپ میں ایک مومن کے لیے عزت والی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیام للناس کہہ رہا ہے، اس کے دو میننگ بیان کیے گئے ہیں، ایک تو احترام اور عزت کی جگہ، دوسرا کہا گیا ہے کاروبار کی جگہ، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا حج اور عمرے میں کتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا کاروبار حج عمرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، سفر سے لے کر ادھر یہاں پر ہم لوگ تیاری کرتے ہیں، احرام خریدتے ہیں، بیگ خریدتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، سفر کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، ہوٹل سے نہ جانے ان ہوٹلس میں، آپ جیسے عرب میں جب جاتے ہیں ان ہوٹلس میں کتنے لوگ دنیا بھر کے کام کرنے والے ہیں، مصر کے ہیں، یمن کے ہیں، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے، نہ جانے کہاں کہاں کے لوگ، کوئی کھانا بنا رہا ہے، کوئی ہوٹل سنبھال رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اشہر حرم کو، ہم نے بیت اللہ کو، ہم نے ان تمام چیزوں کو لوگوں کے لیے معاشی ذریعہ بھی بنایا ہے، کتنے لوگوں کا رزق اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور بنیادی بات یہ بتائی کہ اس کی عزت کرو، اس کے مقام اور مرتبے کو پہچانو، کعبہ کی عزت کرو، حرمت والے مہینوں کی عزت کرو، قربانی کے لیے لے جائے گئے جانوروں کی عزت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو عزت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے ان تمام چیزوں کی عزت کرے، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانے۔ تو اللہ رب العالمین ان باتوں کا بھی ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے۔ نمبر 6، اللہ رب العالمین ہم سے خوف اور رجا ایک ساتھ چاہتا ہے۔ خوف اور امید، آپ بس آسان لفظ میں کہیں امید، اللہ تعالیٰ ہم سے خوف اور امید ایک ساتھ چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور اس کے جسٹ بات کہہ رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں نا اپنی اللہ رب العالمین کا آپ کیا شکر ادا کرو گے کہ آپ کے پاس کیسا رب ہے جو ایک طرف ڈرا بھی رہا ہے، ایک طرف پیار بھی دے رہا ہے، امید بھی جتا رہا ہے کہ نہیں اگر گناہ زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تیری پکڑ کرے گا، اور اگر توبہ کر رہا ہے تو اللہ کے رحم اور غفور پہ بھی یقین رہے کہ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت میں دو باتیں بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ بندے کو ہمیشہ خوف اور امید کے بیچ میں رہنا چاہیے، اگر گنہگار ہے تو خوف رکھے، اگر نیک ہے تو امید رکھے، دونوں حالت میں اپنے آپ کو جمع کر کے رکھنا چاہیے۔ اگر گناہ ہو جائے تو بار بار اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کے عقاب سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرے، اور اگر نیک ہے تو برابر یقین اور امید رکھے کہ اللہ معاف کرے گا، جو میں نے پہلے کیا، جو میری خطائیں ہیں، لغزشیں، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ تو خوف اور رجا کے درمیان، خوف اور امید کے درمیان بندہ مومن کو ہمیشہ رہنا چاہیے، اور قرآن میں اس عنوان کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے، کئی جگہ میں اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ نمبر 7، رسول کا عمل صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ جو ہے نا بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہاں پر مقصد صرف رسول بتانا نہیں، میرا مقصد ہے بتانا کہ اگر آپ داعی ہیں، کیونکہ آپ رسول کے راستے پر ہی ہے نا، تو دعوت دینے والا چاہے تو آپ اس پوائنٹ کو اور زیادہ براڈ کر لیں کہ داعی کا کام، رسول کا کام صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں کئی لوگ کیا فتوے کی باقاعدہ سرٹیفکیٹ لے کر گھومتے ہیں، تو جنتی، تو جہنمی، تیرا آخرت اچھی، تیری قبر اچھی، ان کی تو آخرت ہی خراب ہے، یہ تو برباد ہونے والے ہیں۔ کس نے دیا اختیار آپ کو؟ آپ کا کام پہنچانا ہے۔ اگر آپ دین جانتے ہیں نا، آپ اچھا برا جانتے ہیں نا، آپ حلال حرام جانتے ہیں نا، آپ پہنچا دو، بات ختم۔ فیصلہ کرنا، ہدایت دینا، یہ آپ کا اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ پر نعوذ باللہ کئی لوگ ہمارے یہاں خدائی دعوے کرنے لگے ہیں، اللہ ہونے کے دعوے کرنے لگے ہیں، اور انہیں لگتا ہے ہدایت ان کا اختیار ہے، جبکہ آپ کہیں اور نہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ خود اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیے کہ آپ کے چاچا آپ کے چاچا ابو طالب جن سے آپ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اتنی زیادہ چاہت رکھتے تھے، آپ ان کو کہتے ہیں بالکل اینڈ ٹائم پر کہ چاچا کان میں کلمہ پڑھ لو، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں، آپ کا کام پہنچانا، ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ اتنے پریشان مت ہوئیے، اللہ چاہے گا تو ان کو ہدایت ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام بتانا ہے۔ آپ اور میں اگر ہم دائی ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، عالم صاحب، حافظ صاحب، کچھ بھی ہیں، ہم رسول کے راستے پر ہیں نا، تو رسول کا کام بھی تھا پہنچانا، ہمارا کام بھی ہے پہنچانا۔ آپ کو اچھا حلال دکھ رہا ہے بتا دیجئے، برا دکھ رہا ہے روک دیجئے۔ اب آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو اپلائی کروا کے چھوڑیں گے، نہیں مانے گا جب تک پیچھے ہی پڑے رہیں گے، اس پر فتوے لگائیں گے، حلال حرام کے فتوے لگائیں گے، جنت جہنم کے فتوے لگائیں گے۔ یہ اختیار اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کا کام بتایا، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام صرف پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا، اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے، اچھا کیا برا کیا، اندر کیا باہر کیا، اللہ سب جانتا ہے۔ تو اس چیز کو بندہ مومن کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے۔ نمبر 8، صحیح ہوتا ہے چاہے کم ہو،
اور غلط غلط ہوتا ہے چاہے زیادہ ہو. یہ بھی بڑا پیارا اصول اللہ نے آج کی آیت میں بتایا کہ کل لا یستوی الخبیث والطیب، کبھی بھی اچھا برا ایک برابر نہیں ہو سکتے، گرچہ آپ کو خبیث بہت زیادہ نظر آئے. غلط اگر زیادہ بھی ہے نا وہ صحیح نہیں ہو پائے گا، اور صحیح اگر کم ہے نا، کم بھی ہے تو وہ صحیح ہے. اس میں بھی مسلمان بڑے پریشان ہیں. ہمارے یہاں پر آپ حق بتانے جائیں، توحید بتانے جائیں، بدعت سے دور کرنے جائیں تو آدمی کہتا ہے ارے صاحب آپ جو بات بتا رہے ہو کتنے لوگ، آپ تو ذرا سے لوگ ہوں. اور دیکھو یہ جو شرک کرنے والے ہیں جن کو آپ مشرک کہتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں شرک والا عمل، اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پر زیادہ تر لوگ کوانٹٹی دیکھتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کیا چلتا ہے؟ کوالٹی، کوانٹٹی نہیں چلتی. کتنے کرنے والے اللہ یہ نہیں پوچھے گا، کتنا کیا اللہ تعالیٰ یہ پوچھتا ہے، کیا کیا یہ پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے. وہی کوالٹی اللہ بتا رہا ہے کہ صحیح اگر کم بھی ہے نا اللہ کو پسند ہے، وہ اچھا ہے، اور برا چاہے زیادہ بھی ہو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا اتنی رات جاگ کر آیا، اتنی نماز پڑھ کے آیا، اتنے ورد کر کے آیا، اتنی دعائیں پڑھ کر آیا. اللہ کہے گا اللہ کے نبی کے طریقے پر کر کے آیا. اگر ان کے طریقے پر تو فرض 5 نمازیں پڑھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا. صرف رمضان ہی کے روزے رکھ لے اللہ مغفرت کرے گا انشاءاللہ. لیکن ان کے حکم سے ہٹ کے چاہے کتنے ہی روزے رکھ لے، کتنی نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ تیری عبادت کو قبول نہیں کرے گا. یہ بات آج کی اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ صحیح صحیح ہے چاہے کم ہو، غلط غلط ہے چاہے زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ کو زیادتی سے فرق کچھ بھی نہیں پڑتا. نمبر 9، خبیث مال کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا. یہ بڑی پیاری بات ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور خبیث جو ہے وہ چاہے آپ کو پسند آئے اچھا ہو ہی نہیں سکتا. خبیث سے کبھی فائدہ نہیں ملتا، حرام سے کبھی فائدہ نہیں ملتا، حرام رزق کبھی فائدہ نہیں دیتا. وقتی طور پر لگتا ہے کہ حرام کمانے سے گھر بن گیا، بینک بیلنس بن گیا، گاڑی بنگلہ، جو میں چاہ رہا ہوں سب میں نے حاصل کر لیا، لیکن وہ آپ کا حاصل کرنا سب فرضی ہے، وقتی ہے، حاصل کچھ نہیں ہوا آپ کو. خبیث کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا آپ کو، یہ اچھا فائدہ نہیں دے گا، یہ دنیا بھی برباد کرے گا اور یہ آپ کی آخرت بھی یقیناً برباد کر دے گا. نمبر 10، بلا وجہ سوال کرنے سے بچنا چاہیے. یہ بھی ہماری امت کے لیے بڑی ضروری چیز ہے آج کے دور میں. بلا ضرورت سوال نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں کئی لوگ ہمیں کرتے ہیں فرضی سوال. شیخ آپ فری ہیں کیا؟ ایک بات کرنا تھی، ایک سوال تھا. آپ نے سوال کیا، اچھا ایک منٹ نا، اگر ایسا ہو تو پھر ایسی ہوگا کیا، اگر ویسا ہو تو کیا؟ یعنی جس سوال کا وجود ہی نہیں ہے، جو سوال پایا ہی نہیں جاتا ہے، وہ سب سے بڑی بات آپ کی زندگی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. چلیے سوال ہے بھی لیکن آپ کے کام کا نہیں ہے، آپ کو فائدہ نقصان نہیں دے رہا ہے، آپ کی زندگی میں ضروری نہیں ہے، کیوں سوال کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سوال کرنے سے بچو، بہت زیادہ باریکیوں میں جانے سے بچو. یہ بلا وجہ کے سوال تمہارا نقصان ہے، یہ بلا وجہ کے سوال تمہارے لیے عذاب ہے، یہ بلا وجہ کے سوال تمہارے لیے گناہ کا ذریعہ ہے. اس لیے ایک بندہ مومن کو ہمیشہ بلا وجہ بلا ضرورت سوال پوچھنے سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے دین کی باریکیوں میں بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے. کئی لوگ بالکل صرف باریکی میں ہی جاتے ہیں. جیسے آج ہمارے یہاں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، صحابہ کرام کی جنگوں کو بیان کر رہے ہیں، یزید کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اچھا ہے کہ برا ہے، امیر معاویہ کی تنقیص میں لگے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے اختلافات کو ایسا ہائی لائٹ کر کے ٹی وی پر، چینلز پر، ویڈیو کے ذریعے بیان کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے سارا دین اسی میں سمٹا ہوا ہے. اور ان کو لوگ اچھا بھی سمجھ رہے ہیں. وہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں ہمارے اتنے فالوور ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں وہ کوئی نہیں کرتا. وہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس سے فائدہ نقصان نہیں ہے نا. اگر آپ جنگ جمل، جنگ صفین بتا دو کہ کون سا فائدہ ملے گا؟ آپ حلال بتاؤ، حرام بتاؤ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، معاملات، کاروبار، تجارت، گھر کے معاملات، یہ بتاؤ نا جو ضروری ہیں. صحابہ کرام میں اگر اختلاف تھا بھی تو اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ آپ بیان کر بھی دو، آپ نے ثابت بھی کر دیا کہ جنگ جمل صفین میں صحیح کون غلط کون، اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ صرف اتنا ملے گا کہ صحابہ کرام کے لیے دن میں حسد آئے گا. جو لڑنے والے ہیں برے لگیں گے، جو نہیں لڑے وہ اچھے لگیں گے. اس سے آپ صحابہ کرام سے نفرت کریں گے. تو بلا ضرورت دین کی باریکیوں میں جانے سے ایک بندہ مومن کو بچنا چاہیے. نیکسٹ نمبر 12، عقل اور تدبر کا استعمال دین میں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو. یعنی قرآن میں غور کرنا چاہیے. جو ہم لوگ کریں نا تدبر، غور کرنا چاہیے. اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ایک کتاب رکھ لی، اپنا دماغ دیکھ لیا، قرآن کی آیت کو دیکھ لیا، پھر پوائنٹ بناتے ہیں ہم یہاں پر بیٹھ کے، یہ بھی سمجھ میں آیا، یہ بھی سمجھ میں آیا، یہ بھی سمجھ میں آیا. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے، اللہ ہمیں اس کا حکم دے رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ قرآن پر غور کرو، عقل لگاؤ، دماغ لگاؤ، سمجھو، اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. یعنی قرآن کے اندر تدبر کیا جا سکتا ہے، احادیث میں تدبر کیا جا سکتا ہے، غور کر کے مسئلے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. نیکسٹ نمبر 13،
غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنا حرام ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ کفار کہہ رہا ہے ان کو، اللہ کافر کہہ رہا ہے ان لوگوں کو جو غیر اللہ کے نام پر قربانی کرتے تھے، یہ فلاں بت، یہ فلاں بت، یہ فلاں بت، یہ بت، یہ اس بت کے نام، وہ اس بت کے نام۔ ارے اللہ ہی کے لیے تو کر رہے ہیں نا، اللہ ہی تو مقصد ہے نا۔ ارے اللہ مقصد ہے، نام کسی اور کا لے لیا، یہ شرک ہے، اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی قربانیوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسی نظر و نیاز کو پسند نہیں کرتا جس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کیا جائے۔ ارے یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے تو کہا اگر ایک بندہ نماز پڑھے اور پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا اور نماز اچھی کر لے، اللہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دیتا ہے، صرف سوچنے سے نماز منہ پر مار دیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو باقاعدہ نام لیتے ہیں لوگ، ہم اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں پر ان کا بھی نام لیتے ہیں، ان کا بھی نام لیتے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ اب آخری پوائنٹ ہمارا آتا ہے عمل، کہ آج کی آیتوں پر ہم نے کیا عمل کیا یا آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، داعی بنو، صرف پہنچانے کا کام کرو، فیصلے مت کرو۔ داعی بنو، پہنچاؤ، حلال بتاؤ، اچھا بتاؤ، صحیح بتاؤ، فیصلہ مت کرو۔ جنت جہنم طے مت کرو کسی کی، حلال حرام طے مت کرو کسی کا، یہ کافر یہ مشرک یہ مسلمان یہ طے مت کرو، فیصلے مت کرو۔ آپ کا کام صرف پہنچانے کا ہے، آپ پہنچانے کا کام کرو۔ نمبر 2، دین کی باریکیوں میں جانے سے بچو، بہت زیادہ باریکیوں میں مت جاؤ، ڈیپنیس میں مت جاؤ، حلال حرام کے اتنے زیادہ پیچھے پڑنا، شبہات کی چیزوں میں جانا، یہ سب صحیح عمل نہیں ہے۔ نمبر 3، کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ طیب طیب ہوتا ہے، خبیث خبیث ہوتا ہے، یعنی حلال حرام کا تمہارے ہاتھ میں ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، جو دل چاہا حلال کر لیا، جو دل چاہا حرام کر لیا، یہ کام تمہارا نہیں ہے، اللہ کا تھا، اللہ کے رسول کا تھا، تم یہ عمل نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ، غیب میں اکیلے میں بھی اللہ تعالیٰ کا تصور رکھو اور اس سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا اس کی طرف تمہیں لوٹایا جانا ہے، میدان محشر سے ڈرو، اللہ کے سامنے فیصلوں سے ڈرو، تو اس بات کا بھی بندہ مومن کو بہت زیادہ پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ اور آخری چیز، میدان محشر کے لیے، قیامت کے لیے، قبر کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ ابھی اگر مر گیا تیار رہوں، کیونکہ مرے بات ختم نا، قبر میں بھی حساب، میدان محشر میں حساب، اللہ کے پاس حساب، پھر جنت یا جہنم۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھو، ہمیشہ اپنے آپ کو میدان محشر کے لیے تیار رکھو، اپنے آپ کو عمل کر کے، اپنے عمل کو بہتر کر کے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دے، خطاؤں کو معاف کر دے اور جنت ہمارے لیے فائنل کر دے۔ اس چیز کے لیے ہمیں کوشش یقیناً کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میرے علم کے مطابق مجھے نظر آئی، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین تو ہم تمام کو عمل کرنے والا بنا، قرآن کو سمجھنے والا بنا، قرآن سے محبت کرنے والا بنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔